آپ چاہے کتنی ترقی کر لیں، آپ عمر میں آپ کی کتنی بھی عمر ہو، آپ کبھی بھی تجربے میں اپنے ماں باپ کے تجربے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ انسان کو بھی یہ ہنر آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ رشتوں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ آپ سے بدلہ لے سکے اور وہ معاف کر دے، یقیناً وہ قابل تحسین ہے، چاہے وہ آپ خود کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ دوستوں، آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے میں زندگی کی سب سے خوبصورت چیز پہ بات کروں اور اس بات کا اندازہ لگاؤں کہ آپ اس بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں۔ وہ ہے رشتے، اور رشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام ماں باپ کا رشتہ، اس کے بعد بہن بھائیوں کا رشتہ، پھر آگے یقیناً اور رشتہ دار۔ لیکن اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہمارے خاندان میں کئی رشتے ہوتے ہیں جو یقیناً کسی کی نظر میں چچا زیادہ پیارا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں ماموں، کسی کی نظر میں بڑا بھائی، اور کسی کی نظر میں کوئی اور بزرگ رشتہ دار۔ اس پسندیدگی اور کلوز ایسوسیشن کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر اس کے 10 بچے بھی ہوں تو وہ ان سب سے یکساں محبت کرتا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بڑے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بڑی بیٹی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یا سب سے چھوٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو بھئی ان کا یہ عمل دوسروں کو پیچھے نہیں کرتا، بلکہ کچھ کے ساتھ میں ایک قدم آگے۔ تو رشتوں کو بیلنس کرنا ہماری زندگی کا سب سے مشکل کام ہے۔ سب ممکن بہت کم ہوتا ہے کہ سب آپ سے خوش ہوں۔ رشتوں کی مضبوطی کی بنیاد تو وہ ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنز۔ جو جس کی جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترتا ہے وہ اس کو اتنا ہی پیارا اور اتنا ہی کلوز ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی کی بہت کیئر کرتا ہوں۔ جب آپ کیئر کرنے کی بات کرتے ہیں تو پیار تو خود بخود آ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک اور چیز شامل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ایکسٹرا ایفرٹس۔ اگر آپ پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ پیار کرتے ہیں، مشکل میں ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ کیئر کرتے ہیں تو آپ کیئر کرنے کی لمٹس نہیں بنا سکتے کہ میں اتنی حد تک کیئر کروں گا، اتنی حد تک نہیں کروں گا۔ تو دوستوں، کیا ہوتا ہے کہ اگر میں سب سے پہلے بات کروں ماں باپ کی، تو سب بچے اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم زندگی میں بہت سی مثالیں یہ بھی دیکھتے ہیں، بہت سے والدین اپنی آخری عمر میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ وہ کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں؟ یقیناً ان لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، یا ان کی لائف کی پرائرٹیز چینج ہو گئی، اس میں پیار تھوڑا سا کہیں پیچھے چلا گیا اور ان کی پرائرٹیز یا ان کی ذمہ داریوں میں کوئی اور چیز نے اس کی جگہ لے لی۔ دوسرے رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 4-5 بہن بھائیوں میں 2 لوگوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، جبکہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ ذہنی رابطہ کیسا ہے۔ اگر تو آپ کا اپنے کسی ایک بہن بھائی کے ساتھ، یا اپنے کسی کزن کے ساتھ، یا اپنے کسی دوست کے ساتھ
یا اپنے کسی ٹیچر کے ساتھ ذہنی رابطہ مضبوط ہو تو یقیناً وہ رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. میں اپنی لائف میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے لیے سب سے اہم کون ہے. میجورٹی لوگ جواب دیں گے ماں باپ، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو پھر جواب ہوگا میرے بیوی بچے. میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ایکسیپشنز کان بی دا یارڈسٹک. وہ کبھی بھی کسی چیز کو ناپنے کا پیمانہ نہیں ہو سکتے. میں بات کر رہا ہوں میجورٹی کی، میجورٹی کیسز کی. ماں باپ، میں ان سے شروع کرتا ہوں. ماں باپ کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ ماں باپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، بہت اچھی بات ہے. یقین جانیے کہ اس سے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اپنی مرضی، آپ کی اپنی سوچ، آپ کی اپنی فیصلے وہ آپ نہ لیں، لیکن ان سے مشورہ کرنا یقیناً بہتر ہوگا. آپ چاہے کتنی ترقی کر لیں، آپ عمر میں آپ کی کتنی بھی عمر ہو، آپ کبھی بھی تجربے میں اپنے ماں باپ کے تجربے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اگر کسی کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بیٹے نے پی ایچ ڈی کر لی یا ڈاکٹر بن گیا یا انجینئر بن گیا، تو یقین جانیں کہ تعلیم میں تو وہ ضرور ان سے آگے ہے، لیکن زندگی کا جو تجربہ ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور جب آپ اس تک پہنچیں گے وہ اس سے اور آگے جا چکے ہوں گے. تو میں جو مین اس پورے ڈسکشن کا جو مین پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں وہ دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ رشتوں میں اگر پیار نہ ہو تو رشتے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رشتوں میں پیار. اور بہت سی دفعے ایسا ہوتا ہے کچھ کڑوے گھونٹ لینے پڑتے ہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ انسان کو بھی یہ ہنر آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے، کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں دوسروں سے امید نہ لگائیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی سے امید قائم کر لیتے ہیں اور وہ امید پوری نہیں ہوتی تو ہم اس کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں. اس کو ہم پسند یہ جانے کہ اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہ ہماری امید پہ پورا نہیں اتر سکا. اگر آپ نے رشتوں کا اپنے ساتھ رابطہ رکھنا ہے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو باٹم لائن ہے، اپنے دل میں کسی غلط فہمی کو جگہ نہ دیں. اگر آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو بھی گئے ہیں تو کسی آسان طریقے سے اس غلط فہمی کو دور کر لیں، اس سے بات کر لیں جو آپ کو غلط فہمی ہے. اور یقین جانیں 99% کیسز میں وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور آپ اسی بات پہ سوچنے لگے، اور یقین جانیں جب غلط فہمی ہو جاتی کہ آپ کو وہ کچھ سنائی دیتا ہے جو اس نے وہ کہا بھی نہیں ہوتا. تو کوشش یہی کریں کہ کسی غلط فہمی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. ایک اور بہت اہم نقطہ اس رشتوں کے برقرار رکھنے میں ہے کہ ایک اصول بنا لیں، بڑوں کا ادب اور بچوں سے شفقت. اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کنجوسی نہ کریں، خصوصاً جب آپ کو کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو یا آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی آدمی
اپنی حیثیت سے بڑھ کے آپ کو فیور دیں. رشتوں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ آپ سے بدلہ لے سکے اور وہ معاف کر دے، یقیناً وہ قابل تحسین ہے، چاہے وہ آپ خود کیوں نہ ہو. اس کے اوپر اس کا اثر تو ہوگا اور وہ دل سے آپ کی عزت کرنے لگے گا. بہت ساری چیزوں میں جب الجھ جاتے ہیں تو ہم سے وہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں یا ہم ان رشتوں کو وہ وقت، وہ توجہ اور وہ محبت نہیں دے پاتے جس کی وہ مستحق ہوتی ہیں. کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی بہت ہنسی خوشی گزرے گی، آپ خوش رہیں گے اور دوسروں کو خوش رکھ سکیں گے. تو دوستوں چلیں اجازت دیں، تو ملتے ہیں پھر اگلی کسی تحریر کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے آرٹیکل کے ساتھ. خیال رکھیے گا، اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ، اللہ نگہبان.